الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل اور کرم سے آج درس سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہماری 8ویں نشست ہے۔ بحمد اللہ تعالی کم و بیش 2 ماہ ہمارے مکمل ہونے کو قریب ہیں، اور آج ہماری 8ویں نشست ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی تفصیل کے ساتھ ہم آہستہ آہستہ بیان کر کے اور سماعت کر کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ نشستوں کے اندر ہم نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک نسب کا ذکر کیا، آپ کے آباء و اجداد کا ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد ہم عرب کے حالات کی طرف بڑھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے، کس طرح کے تھے، اور پھر آپ کی ولادت باسعادت، ایام رضاعت، آپ کے بچپنے کے واقعات سے لے کر ہم نے گزشتہ نشست کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شادی مبارک اور جو نکاح آپ نے ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اس حوالے سے ہم نے ذکر کرنے کی سعادت پائی تھی، اور ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ذکر مبارک اور آپ کی مبارک زندگی کے کچھ احوال اور کچھ گوشے ہم نے جو ہے وہ بیان کیے تھے۔ اسی سلسلے کو تسلسل کے ساتھ آج انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے، اور 2 اہم ترین واقعات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کے، جس میں خاص طور پہ جو دوسرا واقعہ اور سیرت کا دوسرا پہلو جو ہم نے ذکر کرنا ہے وہ ہے ابتدائے وحی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے حوالے سے، کہ آپ کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ کس طرح اس کی ابتدا ہوئی۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جو ہم نے شاید پہلے سنے ہوئے ہوں، لیکن کچھ اس میں ضروری اور بنیادی باتیں اور احادیث کی کتب کی روشنی میں، خاص طور پہ صحیح بخاری میں چونکہ تفصیلاً وہ واقعہ موجود ہے، تو اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آج سماعت کرنے کی اور بیان کرنے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم آرام آرام سے لے کر آگے بڑھیں، اور امید ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے ہم انشاءاللہ اس کورس کو مکمل کر لیں گے، تاکہ کوئی بات جو ہے وہ مس نہ ہو، اور تفصیلاً اور سبقاً جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک جب 35 سال کی ہوئی، اب دیکھیں لاسٹ جو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی مبارک کے حوالے سے ہے، کہ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی تو آپ کی ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی، اور اب اگلا واقعہ جو ہے یہ تب کا ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال ہوئی، تو اس وقت حالات یہ تھے کہ خانہ کعبہ کی عمارت وہ ضعیف ہو چکی تھی، اور طوفانی بارشوں کی وجہ سے عمارت جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی تھی سیلاب کی وجہ سے۔ تو قریش مکہ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کریں اور خانہ کعبہ کو دوبارہ بنایا جائے، اور انہوں نے اس سلسلے میں ایک ماہر کو بلایا روم سے، اور اس ماہر کے ساتھ مل کر قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی، اور سارا قریش جو ہے اس میں شامل تھا، اور اس نے اپنا حصہ ملایا،
اور وہ کرتے یہ تھے کہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لے کر آتے تھے، اور وہ اینٹیں جو ہے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال ہوتی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قریش مکہ کا ساتھ دیا اس سلسلے میں، اور آپ چونکہ خود بھی قریشی تھے اور قریش جو ہے وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، یہ ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے جب ہم ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کا ذکر کر رہے تھے۔ تو قریش نے جو ہے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اینٹیں وغیرہ اٹھا کر جو ہے وہ دیا کرتے تھے، اور وہ تعمیر کا سلسلہ تیزی سے بڑھتا گیا۔ جب خانہ کعبہ تقریباً مکمل تعمیر ہو گیا تو اب حجر اسود کے حوالے سے بات آئی کہ یہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں کون فٹ کرے گا، اور حجر اسود کو خانہ کعبہ میں کون لگائے گا۔ تو جہاں قریش کے اندر اب تک بڑا اتحاد تھا اور آپس میں بہت موافقت تھی کہ سب مل جل کر سارے قبائل ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور یہ ایک ایسا امر تھا کہ جو بہت زیادہ ریئرلی ہوتا تھا، یعنی کبھی کبھار شاذ و نادر یہ معاملہ تھا کہ سارے قبائل ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بغیر کسی جھگڑے کے سارے قبائل جو ہے مل کر جو ہے وہ کام کریں۔ تو یہ ایک امر دیکھا گیا، لیکن جب خانہ کعبہ کے اندر اب حجر اسود کو، جو جنتی پتھر، اس کو جب فٹ کرنے کی باری آئی اور اس کو جب فٹ کرنے کا وقت آیا تو تمام قبائل میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز حجر اسود کو خانہ کعبہ میں فٹ کرنے کا یہ ہمارے قبیلے کو ملے۔ اور حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ اب یہ معاملہ تھا کہ تلواریں باہر آئیں گی اور سارے قبائل آپس میں جو ہے وہ جنگ پہ اتر آئیں گے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ خانہ جنگی ہو جائے گی۔ تو اس کے بچنے کے لیے ایک شخص نے وہاں پر یہ مشورہ دیا کہ رک جاؤ، پہلے اس کا کوئی ایسا حل نکالو کہ جس میں ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے۔ اب آپ دیکھیں حجر، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ میں بت انہوں نے فٹ کیے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ بات جانتے تھے کہ یہ جو پتھر ہے حجر اسود، یہ بڑا اہم ترین پتھر ہے، اور اس پتھر کے حوالے سے مختلف روایتیں ہیں کہ یہ پتھر کہاں سے آیا، کیا آیا۔ ایک روایت ہمیں کتابوں میں یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، تو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد اس میں ایک جگہ باقی رہ گئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ میرے بیٹے جاؤ اور ایک قیمتی پتھر اور خوبصورت پتھر ڈھونڈ کے لے کر آؤ کہ ہم اس کو اس جگہ پہ رکھیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ڈھونڈنے گئے تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ تشریف لائے، اور ان کے پاس یہ حجر، یعنی یہ حجر اور یہ پتھر وہ جنت سے لے کر آئے تھے، یہ موجود تھا جو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر اس پتھر کو خانہ کعبہ میں لگایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو بوسہ دیا، اور آج بھی جو عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتا ہے تو ہم میں سے ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں یہ موقع ملے اور ہم حجر اسود کو بوسہ دیں اور اپنے ہونٹوں سے اس پتھر کو چومیں کہ جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد آپ نے کہا اے حجر اسود تو ہے تو ایک پتھر، جو یعنی آپ سمجھیں حضرت عمر کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اور یہاں ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا بھی مقصد ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے حجر اسود، اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو ہے تو ایک پتھر اور کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما تھا۔ تو وہاں حضرت علی کھڑے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ پتھر حجر اسود کل بروز قیامت اس کے چومنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ یعنی تم یہ کہتے ہو کہ یہ کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، یہاں بات حقیقی طور پر نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ حقیقی نفع اور نقصان تو رب کی طرف سے ہے، حقیقی نفع اور نقصان کا مالک تو رب ہے۔ یہاں تو حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، شاید آپ نے وہ روایت نہیں سنی، لیکن میں نے سرکار سے سنا ہے کہ یہ پتھر جو ہے کل بروز قیامت شفاعت کرے گا، اسے شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ مفہوم حدیث سمجھا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے علی، تم نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ آپ دیکھیں آپس میں محبت، دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور ایک دوسرے کا ادب
اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ایک دوسرے کا پاس کتنا رکھا جاتا ہے. حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے، بلکہ یہ بات جو حضرت عمر نے نہیں سنی تھی، جو حضرت علی نے آپ کو اس طرف متوجہ کیا، جب حضرت عمر نے سنی تو آپ فرماتے اے علی تم نے مجھے، مفہوم حدیث، تم نے مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا، اللہ عمر کو ایسی جگہ نہ رکھے جہاں علی نہ ہو. یعنی اللہ عمر کو ایسی جگہ، حضرت عمر فرما رہے ہیں اللہ مجھے ایسی جگہ نہ رکھے اے علی جہاں تم نہ ہو، یعنی میں وہیں رہنا پسند کروں گا جہاں تم میرے دوست موجود ہوگے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس میں محبت تھی. اور ایک طبقہ آپ کو جو ہے وہ یہ بتاتا ہوا ملے گا کہ صحابہ معاذ اللہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بغض و نفرت رکھتے تھے، بلکہ یہ اس مکتبہ فکر اور یہ ان لوگوں کے اندر کا بغض ہے صحابہ سے کہ جو آپس میں صحابہ کو بھی لڑواتے ہیں، ورنہ آپس میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی محبت تھی. اور ہم جیسے آگے سیرت میں جو ہے وہ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بھی تفصیلاً جو ہے وہ ذکر کرنے کی سعادت پائیں گے. اب یہ حجر اسود تھا جس کو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہمیں یہ اعزاز ملے کہ ہم اس حجر اسود کو خانہ کعبہ میں لگائیں. تو پھر ایک شخص نے یہ مشورہ دیا کہ رک جاؤ، جنگ نہ کرو، ابھی رک جاؤ، ہم سارے یہی انتظار کرتے ہیں اور کل صبح مسجد حرام میں، یعنی جو مسجد حرام جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، اس مسجد حرام کے احاطے میں کل صبح جو شخص داخل ہو سب سے پہلے تم اسے ثالث مقرر کر دینا، اسے فیصلہ کرنے والا مقرر کر دینا، اور جب وہ شخص داخل ہو تو وہ جو فیصلہ ہمارے لیے کرے گا ہم اس فیصلے پر راضی ہوں گے. یعنی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور یہ سوچا کہ ہم فیصلہ خود نہیں کرتے بلکہ کسی تیسرے بندے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور وہ بندہ کون ہوگا، اس کا انتخاب کیسے کیا جائے گا کہ کل صبح ہونے کے بعد جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو اسے ہم کہیں گے کہ تم جو ہے یہ فیصلہ کرو اور تم یہ معاملے کو حل کرو. اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ اگلے دن صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے تو ان لوگوں نے خوش ہو کر کہا جاء الامین، یہ تو امین آ گئے، یہ تو امانت دار آ گئے، یہ تو سچے آ گئے، یہ تو وہ آ گئے کہ جو نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ نا انصافی کرتے ہیں. سب سے زیادہ انصاف کرنے والا شخص اور سب سے زیادہ امانتوں کا خیال رکھنے والا شخص آ گیا. انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا فیصلہ ایسا فیصلہ ہوگا کہ جس میں کسی کو شک نہیں ہوگا، ان کا فیصلہ ایسا فیصلہ ہوگا جو عدل و انصاف پر مبنی ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی ذہانت اور آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو عقل و فہم اور ادراک کی طاقت جو عطا ہوئی تھی اس کا آپ نے مظاہرہ کیا، اور آپ نے ان قریش کے لوگوں سے کہا کہ ایک چادر لے کر آؤ. وہ ایک بڑی سی چادر لے کر آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس چادر کے درمیان رکھا. پھر جتنے قریش کے لوگ تھے ان سب کو کہا کہ اپنے اپنے سردار یا اپنے اپنے لیڈرز خود منتخب کر دو، یعنی اپنے ریپریزنٹیٹو آپ لوگ آپس میں مشاورت کر کے خود مقرر کر دیں کہ بھائی یہ فلاں قبیلے کو یہ بندہ ریپریزنٹ کر رہا ہے، فلاں قبیلے کو یہ شخص ریپریزنٹ کر رہا ہے. جب انہوں نے اپنے درمیان مشاورت کر کے اپنے ریپریزنٹیٹوز اور اپنے نمائندے سلیکٹ کر لیے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمائندوں کو بلایا اور کہا آؤ اور اب اس چادر کو اٹھاؤ. ان تمام نمائندوں نے مل کر اس چادر کو اٹھایا. تو اب آپ دیکھیں یہ سارے نمائندے جو تھے یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، یہ کس کی نمائندگی کر رہے تھے؟ باقی قریش کی. قریش کے جتنے افراد تھے انہوں نے مل کر ان کو سلیکٹ کیا تھا، انہوں نے مل کر ان کا انتخاب کیا تھا. تو یہ سارے لوگ جو ہے یہ قریش کی پوری قریش کی نمائندگی کر رہے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص نے وہ حجر اسود کی چادر نہیں اٹھائی بھی بلکہ اس کے پیچھے اس کو ووٹ دینے والے جتنے ہیں ان سب نے اٹھائی بھی. نزاع اور جھگڑا ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے ریپرزینٹ کر رہے تھے باقی سارے قبائل کو، یہ سب نمائندگی کر رہے تھے باقی سارے قبیلوں کی، اور ان کی نمائندگی کرنا باقی قبائل کی. تو اعزاز سارے قبیلوں کو چلا گیا. پھر وہ چادر اٹھا کر یہ نمائندے جو تھے یہ چادر اٹھا کر جو ہے وہ خانہ کعبہ تک لے کر آئے، اور پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس حجر اسود کو اٹھایا اور اس کو اس کی جگہ پر لگایا. اور جھگڑا جو تھا اور جو معاملہ تھا یعنی جو جنگ اور خانہ جنگی جو ہونے والی تھی وہ اس طرح جو ہے وہ اوائڈ ہو گئی. کتابوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر، کیونکہ طوفان آتے رہے، خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ کئی مرتبہ ہوئی، اور
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث طیبہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ایک پورا طریقہ بتایا تھا کہ خانہ کعبہ اس صورت میں ہونا چاہیے. اور خلیفہ ہارون الرشید اس نے اپنے وقت میں یہ ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ دوبارہ سے یعنی از سر نو تعمیر کیا جائے. ہارون الرشید جو خلیفہ تھا، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کروں اور اس طرز پر تعمیر کروں جو حدیثوں میں آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا تو اس نے مشورہ کیا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. تو امام مالک نے اسے منع کیا اور کہا کہ لاسٹ جو تعمیر ہوئی ہے خانہ کعبہ کی، تم اسی طرز پر خانہ کعبہ کو چھوڑ دو. بھلے ہی احادیث میں اس کی تعمیر کچھ مختلف ہے، یعنی سرکار علیہ السلام کی خواہش اس حوالے سے کچھ مختلف ہے، لیکن تم اس کو چھوڑ دو، ورنہ ہوگا یہ کہ تم تبدیلی کرو گے، تمہارے بعد کوئی دوسرا بادشاہ آئے گا، وہ اپنے حساب سے تبدیلی کرے گا، اور خانہ کعبہ جو ہے بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا. ہر بادشاہ آئے گا، اور اگر وہ بادشاہ جو بعد میں آیا پہلے والے بادشاہ سے کوئی دشمنی رکھتا تھا تو پھر وہ اس سے دشمنی کے چکر میں اس نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہوگی اسے مسمار کر کے جو ہے وہ دوبارہ دوسری شکل میں بنائے گا، اور اس طرح جو ہے یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا. تم ایک ایسا سٹیپ اٹھاؤ کہ تم خانہ کعبہ میں کوئی جو ہے وہ تبدیلی نہ کرو بلکہ اسے چھوڑ دو. آج خانہ کعبہ جو ہے وہ اسی شکل میں موجود ہے. ورنہ احادیث میں ہمیں کچھ مختلف جو ہے وہ احوال اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے جو ہے وہ خواہش ہمیں مختلف ملتی تھی کہ اس طرح ہونا چاہیے. سر میں اس تفصیل کی طرف خیر نہیں جاتا، لیکن یہ جو ہے اس کی ہسٹری اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو 35 سال کی عمر میں سارے عرب نے، خاص طور پہ مکہ اور قریش مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت، آپ کی امانت، آپ کی صداقت، آپ کی سچائی کو دیکھا اور اسے ایکسپیرینس کیا، اور وہ جانتے تھے. آپ دیکھیں انہوں نے خوشی سے جھوم کر یہ بات کہی، جا الامین، امانت دار آ گئے، سچے آ گئے، امانتوں کا خیال رکھنے والے آ گئے، اور عدل و انصاف کرنے والے آ گئے. یعنی آپ اس بات کو سمجھیں، یہ اتنی اہم ترین بات ہے. یعنی میں پچھلے نشست میں بھی میں نے اس بات پر بڑا فوکس کیا تھا اور اس بات پر جو ہے میں نے بڑا اصرار کیا تھا. یہ اتنی اہم ترین بات ہے. یہ دعویٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت و امانت کا وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے بعد میں آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان آ کر پیغام اسلام اور پیغام دین دینا ہے. آپ دیکھیں ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دینی پیغام کو انہوں نے جو ہے وہ بعد میں سننا تھا. وہ تو یعنی سننا تو بعد میں ہی تھا، لیکن سمجھانے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت و امانت کے دلدادہ تو وہ پہلے ہی تھے. یعنی معاملہ تو یہ تھا کہ وہ جانتے تھے اپنے دلوں کے اندر کہ یہ شخص زندگی میں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین پھیلانا شروع کیا تو قریش مکہ میں جو دشمن تھے آپ کے، وہ آپس میں جب مشاورت کرنے بیٹھے، ہم اس حوالے سے تفصیلاً ذکر کریں گے، جب وہ مشاورت کرنے بیٹھے تو انہوں نے کہا ہم ان کو بدنام کیسے کریں. تو ایک شخص نے کہا ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا رب ایک ہے اور یہ بتوں کی عبادت غلط ہے، تو ہم ان کو بدنام اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سب جگہ یہ بات پھیلا دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو ان سارے لوگوں نے خود اس کا رد کیا اور کہا یہ بات تو ہم ان کے اس اعلان سے پہلے بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ کبھی بولا ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دو کوالٹیز، یہ دو اوصاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیوں اہم ہیں، صداقت و امانت. کیونکہ قریش مکہ پہلے سے ہی اس بات کو اسٹیبلش کر چکے تھے، وہ پہلے سے ہی اس بات کو مان چکے تھے کہ اس شخص نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ اپنے دلوں میں جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ہی نبی بنا کر بھیجا ہے. وہ اپنے دلوں میں جانتے تھے کہ یہ شخص جس نے کبھی اعلان نبوت سے پہلے جھوٹ نہیں بولا تو اب کیسے جھوٹ بول رہا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت نہیں لکھی تھی، جن کے لیے وہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی نگاہوں پر، ان کے کانوں پر. وہ حق کو جانتے ہوئے بھی حق کو نہیں سنتے تھے، اس کو قبول نہیں کرتے تھے. حق کو دیکھ کر بھی حق کو قبول نہیں کرتے تھے. حق کو جانتے ہوئے بھی ان کی عقل اس بات کی طرف جاتی بھی، لیکن وہ حق اور وہ ایمان کی روشنی اور چاشنی ان کے دل میں جگہ نہیں بناتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی. آپ دیکھیں یہ اتنا واضح سچ اور ایسا سچ تھا کہ جس سے وہ پہلے سے ہی واقف تھے. تو یہ دو کوالٹیز یہ بہت زیادہ اہم تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، جس کو جو ہے پورا عرب مان چکا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر خانہ کعبہ کے وقت اور حجر اسود کے فکس کرنے کے وقت جب تشریف لائے تو وہ خوشی سے کہنے لگے جا الامین، امانت دار آ گئے، عدل و انصاف کرنے والے آ گئے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ عدل و انصاف پر ایسا مبنی تھا کہ سارا عرب اس پر نہ صرف تیار ہوا
بلکہ سارے عرب کی ریپریزنٹیشن، ان کی نمائندگی بھی ہوئی، اور ہر قبیلے کو اعزاز ملا۔ کوئی قبیلہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو فٹ کرنے کے وقت ہماری نمائندگی موجود نہیں تھی، ہر قبیلے کی نمائندگی موجود تھی وہاں پر۔ اور اس طرح جو جھگڑا اور ایک بہت بڑی جنگ جو عرب میں ہونے جا رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا منہ موڑ دیا اور وہ جنگ نہیں ہوئی۔ اب سلسلہ یہ ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ نے خلوت کو یعنی اکیلے رہنے کو پسند کرنا شروع کیا، اور اکیلے رہنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا جو مکہ المکرمہ کے قریب ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں، اب اس جبل نور کے اوپر ایک غار ہے، اسے غار حرا کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار پر جا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے اور وہیں پر کچھ ایام اور کچھ دن گزارتے، اور یہ خلوت نشینی آپ نے اختیار کی۔ آپ اپنے ساتھ کھانا وغیرہ لے جاتے اور جو ہے وہ اس غار میں وقت گزارتے، پھر واپس تشریف لے آتے۔ کچھ وقت آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتے، کیونکہ دیکھیں گھر والوں کو وقت دینا بھی ضروری ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تھی۔ تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتے، اور پھر گزارنے کے بعد جو ہے کھانا وغیرہ لے کر دوبارہ غار حرا پر تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت اور وہ کلمات کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جو آپ تک پہنچے تھے اور آپ کے نزدیک ثابت شدہ کلمات تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کلمات کا ورد اور ان کلمات کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ عرب کے حالات اور عرب کی جو برائیاں اور جو گندگی عرب میں پھیل چکی تھی شرک و بت پرستی کو لے کر اور دیگر غلط کاموں کو لے کر، آپ اس حوالے سے بڑے پریشان ہوتے، وہاں غار حرا پر جا کر آپ سوچتے اس بارے میں کہ کیسے اس کا حل کیا جائے، سدباب کیا جائے، اور اللہ رب العزت کو پکارتے۔ اور یہ سلسلہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا وقت قریب آیا تو یہ سلسلہ زیادہ بڑھ گیا۔ یعنی پہلے کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ سال میں ایک مرتبہ وہاں جاتے، لیکن جیسے آپ کی عمر مبارک 40 کے قریب ہوئی تو یہ سلسلہ آپ نے یعنی گوشہ نشینی کا اور خلوت نشینی کا سلسلہ جو ہے وہ تیزی سے بڑھا، اور پھر آپ نے زیادہ ٹائم وہاں پر جو ہے وہ گزارنا شروع کیا۔ اور یہ بھی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ سلسلہ ایسا ہی نہیں تھا کہ فوراً وحی آ گئی، بلکہ وحی جس وقت آئی اس سے 6 ماہ تک، یعنی اس سے پہلے کا 6 ماہ کا جو عرصہ ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رؤیائے صادقہ ہوتی تھی۔ رؤیائے صادقہ یعنی سچے خواب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز خواب میں دیکھتے، اور دیکھنے کے بعد جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی چیز خواب میں دیکھتے تو کچھ ہی ٹائم میں وہ چیز سچی ہوتی بھی نظر آتی۔ اور یہ بات ہمارے علماء نے مسلم لکھی ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ انبیاء کے خواب بھی رب کی طرف سے وحی، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، یہ رب کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ان کے لیے میسج اور کوئی نہ کوئی پیغام اور کوئی نہ کوئی وحی کا معاملہ اور کوئی نہ کوئی سیکھنے والی بات انبیاء کے لیے خوابوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ اور امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف کے اندر اس پوری سلسلے کو جو ہے امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور پورے سلسلے کو تفصیل کے ساتھ آپ نے ذکر کیا ہے، اور بالکل شروع میں یہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 3 ہے جو امام بخاری لے کر آئے۔ آپ نے پہلا چیپٹر ہی جو باندھا اپنی کتاب بخاری شریف کا وہ کتاب الوحی ہے، یعنی پہلا چیپٹر ہی امام بخاری جو شروع کر رہے ہیں وہ کتاب الوحی سے شروع کر رہے ہیں۔ شروع میں آپ نے وحی کی کیفیات کو بیان کیا کہ وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی، ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ سماعت کریں گے، اور پھر آپ نے جو ہے ان وحی کی کیفیات کو بیان کرنے کے بعد جو پہلی وحی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا جس کی راویہ جو ہے یعنی اس کو بیان کرنے والی وہ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ پوری تفصیل کے ساتھ اس پہلے واقعے کو اور اس کے سلسلے کو بیان کرتی ہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کی جو ابتدا کی گئی وہ سچے خواب تھے جو میں نے ذکر کیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں آپ جو بھی خواب دیکھتے روشن صبح کی طرح، یعنی جاءت مثل فلق الصبح فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، کہ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ روشن صبح کی طرح اس کی تعبیر جو ہے وہ آ جاتی۔ پھر آپ فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کے دل میں اللہ رب العزت نے گوشہ نشینی اور خلوت نشینی کو ڈال دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشہ نشینی اختیار کی، اور کئی راتیں آپ جو ہے وہ غار حرا پر گزارتے،
اور گزارنے کے بعد قیام کرتے، وہاں پر راتیں گزارتے، اور گزارنے کے بعد جب آپ وہاں پر کچھ وقت گزار لیتے تو پھر آپ اپنے گھر پر تشریف لے آتے اور گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارتے۔ اسی طرح کہتی ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ ایک دن آپ کے پاس حق آیا، اور ایک دن آپ کے پاس جو ہے وہ حق آیا، اور وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غار حرا میں موجود تھے، اور فجاءہ الملک فقال، اور ایک آپ کے پاس فرشتہ آیا جس نے آ کر کہا اقرأ، پڑھیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما انا بقارئ۔ اب دیکھیں ما انا بقارئ، اس حوالے سے ہم نے ایک بڑی بنیادی اور ضروری گفتگو کرنی ہے، غور سے سماعت کیجیے گا، بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارا انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہم نے اپنے بزرگوں سے جو سنا اس کے توسط میں اور ان کی روشنی میں ہم اس مسئلے کو حل کریں گے۔ ایک مکتبہ فکر اس طرف گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا العیاذ باللہ تعالی، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ تھے۔ اب دیکھیں ان پڑھ کا لفظ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے دور میں آج کے وقت بھی ان پڑھ کا لفظ جو ہے وہ ایک نیگیٹو معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی ان پڑھ اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم نہیں۔ آسان انداز میں کہوں، بلا سمجھانے کے لیے سے بات کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ان پڑھ کہتے ہیں اس کو جو جاہل ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا، اور وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے اور قرآن کی کچھ آیات سے۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت جبرائیل آئے آپ کے پاس تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل نے کہا اقرأ، پڑھیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، میں پڑھا ہوا نہیں، یعنی میں پڑھا ہوا نہیں۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی ترجمہ کیا جائے میں پڑھنا نہیں جانتا، یعنی کچھ لوگوں نے تو بالکل بے باکی کے ساتھ ترجمہ کیا کہ میں پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی ترجمہ ہوا کہ جو ہے وہ میں معاذ اللہ جو ہے وہ ان پڑھ ہوں، یعنی پڑھ نہیں سکتا۔ تو اس طرح کے ترجمے، یعنی ایک بات کو سمجھانا ہے اگر تو اس کے لیے جو ہے وہ بلند مرتبے کے جملے بھی تو لائے جا سکتے ہیں، کیونکہ بات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو رہی ہے۔ لیکن جب ادب نہیں ہوتا اور جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دل خالی ہوتا ہے تو پھر بندہ ترجمے میں غلطی کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء جب پوچھا جاتا ہے کہ ترجمہ قرآن کا کس کا پڑھیں، تو ہم سوال یہ کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ اگر ترجمہ قرآن کا پڑھنا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھو، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی نور اللہ مرقدہ کہ آپ کے ترجمے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نظر آئے گا، آپ کے ترجمے میں رب تعالی کی توحید کا پاس بھی نظر آئے گا، اور دیگر مکاتب فکر کے اگر تراجم پڑھیں گے تو وہاں غلطی نظر آئے گی۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن کی آیت مبارکہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کفار نے فریب کیا، مکر کیا، دھوکے بازی کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ لفظ ایک ہی ہے جو ذکر ہو رہا ہے۔ تو جو گستاخ تھے، جن کو ادب نہیں تھا، جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس ذات کی بات کر رہے ہیں ترجمہ اسی ذات کے اعتبار کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگا، انہوں نے معاذ اللہ اپنے تراجم میں ترجمہ کیا۔ کفار نے دجل کیا، دھوکہ دیا، فریب کیا، اور اللہ نے بھی دھوکہ دیا معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دھوکے کے الفاظ، یہ کس طرح کا انصاف ہے۔ لیکن جب امام احمد رضا خان کا قلم چلا اور جب آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچے تو آپ نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور مکر اللہ کے لیے آپ نے ترجمہ کیا اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا خفیہ فیصلہ کیا، کفار اس سے غافل تھے۔ واللہ خیر الماکرین، اور بے شک اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ آپ دیکھیں مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، بات بھی واضح ہو گئی، لیکن ادب کے ساتھ اور بارگاہ الہی کا، کیونکہ بات رب کی ہو رہی ہے، اس کا پاس رکھتے ہوئے جو ہے یہ فیصلہ ہوا اور ترجمہ اسی اعتبار سے کیا گیا۔ اسی لیے جب ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارے اکثر علماء نے ترجمہ کیا میں پڑھا ہوا نہیں، اور بات درست ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹلی کسی دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا، یہ جملہ بھی درست ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی استاد سے ڈائریکٹلی نہیں پڑھا۔ اور یہ بھی درست ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ دنیا میں کوئی شخص یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے پڑھایا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا، کیونکہ آپ
علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد جو ہے وہ صرف رب ہے. میں آہستہ آہستہ اس لیے آگے بڑھوں کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ بات ہے، اور آپ کے ذہنوں کے اعتبار سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایسی گفتگو کریں کہ بات بالکل کلیئرلی سمجھ آ جائے کہ یہ مسئلہ ہے کیا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا، اور قرآن نے خود اس کا جواب دیا، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان جس نے اپنے بندہ خاص کو قرآن سکھایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو افضل الخلق ہیں، تمام مخلوق میں سب سے افضل آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو افضل الخلق کا مطلب یہ کہ آپ سے رتبے میں کسی ایک مرتبے میں بھی کوئی بڑا نہیں. دیکھیں، آپ کو اگر کوئی شخص پڑھائے، بلا تشبیہ و تمثیل سمجھاتا ہوں، کوئی آپ کا استاد ہو، آپ کی عمر جتنی بھی ہو، آپ کا استاد اگرچہ آپ سے عمر میں کم ہو، لیکن وہ آپ کو پڑھاتا ہے، رتبے میں آپ سے بڑا ہے، درجے میں آپ سے بڑا ہے، آپ اس کی تعظیم کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کی رسپیکٹ کریں گے. استاد ہونے کے ناطے آپ اپنے آپ کو اس سے کم سمجھیں گے، اور استاد کا رتبہ بڑا ہوتا ہے شاگرد سے. اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد ہوتا، کسی نے بعثت سے پہلے بچپنے میں کبھی بھی کسی مرحلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھایا ہوتا، کچھ سکھایا ہوتا، تو معاذ اللہ اس کا رتبہ سرکار سے بڑھ جاتا استاد ہونے کے اعتبار سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کوئی نہیں. آپ سے بڑھ کر اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب کی ذات ہے. یعنی دنیاوی مخلوق کے اعتبار سے بات کروں اگر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. اور آپ سے بڑھ کر صرف خالق ہے کہ بعد از خدا توئی بزرگ تو، بعد از بزرگ توئی، بعد از بزرگ توئی. قصہ مختصر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بزرگی اللہ رب العزت کے بعد ہے، کہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اگر رب کے بعد دیکھا جائے کہ کون بزرگ ہستی ہے، تو رب کے بعد رب کی مخلوق میں سب سے بزرگ ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بات دیکھیں بالکل واضح ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موازنہ اور کوئی کمپیریزن نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ خالق ہے اور آپ مخلوق ہیں، اور خالق اور مخلوق میں کوئی کمپیریزن، کوئی موازنہ نہیں ہوتا. ہمارے علماء نے بالکل دو ٹوک انداز میں یہ بات کی. کوئی اگر یہ کہنا چاہے کہ آپ نے جو ہے وہ رب کے برابر کر دیا، رب کے قریب کر دیا، تو ایسی کوئی بات نہیں. ہم ایسا بالکل بھی نہیں کہتے، کیونکہ رب تو خالق ہے، وہ تو خدا ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو بنانے والا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں. ہاں، ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ دیا، اور سب سے بلند رتبہ آپ کا، کہ رب کے بعد آپ ہی بزرگ ہستی ہیں اور آپ کی ہی بزرگیت ہے، لیکن رب کے بعد ہے. یہ بالکل واضح مسئلہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے پڑھایا نہیں. علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بخاری شریف کے شارح ہیں، یعنی شرح لکھنے والے ہیں، اور آپ کی شرح نزہۃ القاری ہے، آپ فرماتے ہیں، اور یہ آپ کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، کہ ما انا بقارئ، یعنی جو حدیث میں الفاظ آئے ما انا بقارئ، جب حضرت جبرائیل نے کہا اقرأ، پڑھیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہا ما انا بقارئ. تو فرماتے ہیں کہ ما انا بقارئ کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، لیکن ہمارے مشائخ نے یہ ترجمہ کروایا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے مشائخ نے اس ترجمے کو چینج کیا، اس ترجمے کو تبدیل کیا، اور ہمارے مشائخ نے ترجمہ کیا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، کیونکہ یہ ترجمہ زیادہ مناسب ہے، زیادہ راجح ہے. اور یہ جو محاورہ ما انا بقارئ ذکر ہوا نا یہاں پر، تو یہ ترجمہ اس عربی محاورے کے زیادہ قریب بھی ہے. اور فرماتے ہیں کہ آگے انہوں نے پھر ایک پوری اگزامپل دی کہ ابو سفیان نے جب صلح کا وقت آیا، یعنی تجدید صلح، یعنی جو صلح حدیبیہ کی تھی، آگے جا کے ہم ایک واقعہ پڑھیں گے. صلح حدیبیہ ہوئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ والوں کے، قریش مکہ کے کفار کے ساتھ، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک صلح نامہ طے ہوا تھا، جس کو مکہ والوں نے توڑا. اور توڑنے کے بعد اس بات کو انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ صلح ہمارے درمیان ختم ہو گئی. تو مسلمان جو ہے وہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے اور مکہ کو قبضہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوئے، کیونکہ صلح سامنے سے توڑی گئی تھی اور مسلمانوں کا اس میں کوئی نقصان نہیں تھا، بلکہ مکہ والوں نے جو مسلمانوں کی کوئی غلطی نہیں تھی اس میں، بلکہ مکہ والوں نے جو ہے وہ صلح کو توڑا تھا.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریپریشن جب تیار کی تو ابو سفیان اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کو اندازہ ہوا کہ یہ غلط کام ہوا، صلح نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ جو ہے وہ سفارش کر دیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر دیں کہ صلح کو دوبارہ برقرار رکھا جائے اور صلح کی دوبارہ تجدید ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ما انا بفاعل، میں نہیں کروں گا، میں نہیں کرتا یہ۔ تو وہی الفاظ ما انا بقارئ، اور بقارئ کی جگہ جو الفاظ یہاں حضرت ابوبکر نے ذکر کیے وہ ہے ما انا بفاعل، فاعل کو کسی کام کو کرنے کو کہتے ہیں، قارئ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں اور اس واقعے کو بھی سامنے رکھیں تو زیادہ بہتر ترجمہ سمجھ آتا ہے۔ وہاں پر حضرت ابوبکر کے اس میں ترجمہ ہو ما انا بفاعل کہ میں نہیں کرتا، تو زیادہ بہتر ترجمہ یہی سمجھ آتا ہے ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ اور جو ہے وہ انہوں نے، اور علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی نے اس مسئلے کو اور اسی انداز میں سمجھایا۔ تو ترجمہ جب بھی ہم کریں گے وہ یہی کریں گے ما انا بقارئ کا، میں نہیں پڑھتا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت، آپ کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے یہی ترجمہ زیادہ مناسب ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بھی کیوں بیان فرمائے اور ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے اس حوالے سے۔ آپ اسکولوں کی جو بکس ہے، خاص طور پہ او لیولس کی جو کتابیں ہیں، اس میں انگلش کے اندر جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا یہ ایک مشکل ترین امر، اور پھر عربی کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا، کہ کئی دفعہ انگلش لینگویج اتنی لمیٹڈ ہے کہ اس میں وہ الفاظ ہی نہیں موجود کہ جو عربی محاوروں کو تبدیل کر سکیں اور ٹرانسلیٹ کر سکیں۔ تو وہاں جو ہے وہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ آئی کانٹ ریڈ، مجھے پڑھنا نہیں آتا، آئی کانٹ ریڈ۔ یا باقاعدہ کچھ لوگوں نے انگلش میں بھی اتنی بے باکی دکھائی، کیونکہ میں خود او لیولس کا ٹیچر ہوں، ہم جب کتابیں دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں نے تو پورا جملہ لکھ دیا آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ، معاذ اللہ العیاذ باللہ، کہ مجھے بالکل پڑھنا لکھنا نہیں آتا معاذ اللہ۔ اور پھر وہاں پر جو ہے وہ اس کی تصریح بھی کرتے ہیں، جو ٹیچرز جو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے اور ویسے ہی جو ہے وہ سبجیکٹ اٹھا لیتے ہیں پڑھانے کے لیے، وہ باقاعدہ تصریح کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان پڑھ تھے، معاذ اللہ العیاذ باللہ تعالی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن میں لفظ ذکر ہوا امی، امی، امی کا مطلب ہے، ہم جو ترجمہ ہمارے بزرگوں کی روشنی میں کرتے ہیں، امی کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں ویسے عربی زبان میں اگر دیکھا جائے، ویسے اگر عربی زبان میں دیکھا جائے اور لینگویج اور لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے اگر میں بات کروں تو امی کا ایک مطلب یہ بھی ہے ان پڑھ، لیکن قرآن میں یہ لفظ ذکر ہوا تو ہم یہاں پر ڈکشنری والا ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سامنے رکھ کر ترجمہ، جو ہمارے مفسرین نے ہمیں جو ترجمہ دیا وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں امی کا مطلب وہ کہ جس نے دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا، امی کا مطلب وہ کہ جس نے ڈائریکٹلی رب سے پڑھا ہے۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اور اس کو سامنے رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام و مرتبے کو سامنے نہیں رکھیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو سامنے نہیں رکھیں گے تو کئی دفعہ ترجمے میں غلطی ہو جائے گی۔ جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا مثال کے ساتھ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بارگاہ الہی کو سامنے رکھ کر ترجمے میں یعنی بارگاہ الہی کو ہی نہیں سمجھا اور ترجمے میں غلطی کر دی، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں تو گستاخی زیادہ ان سے وارد ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی ذات کو سامنے رکھا جائے گا تو ترجمہ ڈکشنری کے اعتبار سے بعد میں اور پہلے ذات کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا۔ تو یہاں پر ہم ترجمہ جب بھی کریں گے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کہا اقرا تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، میں پڑھنے والا نہیں، یعنی میں نہیں پڑھوں گا، یہ آپ نے فرمایا۔ اور پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فاخذنی اور فغتنی حتی بلغ من الجہد، کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے پکڑا اور زور سے دبایا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور بھینچا، یعنی گلے لگایا اور زور سے دبایا، اور پھر مجھے چھوڑ دیا، اور پھر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دوبارہ کہا اقرا، پڑھیے، تو میں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ پھر مجھے انہوں نے پکڑا اور بھینچا، یعنی گلے لگایا، اور گلے ایسے مضبوطی سے لگایا کہ مجھے اس گلے لگانے یعنی اس کی مشقت مجھے محسوس ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا اور انہوں نے کہا پڑھیے، اور پھر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق،
ہمارے علماء فرماتے ہیں، یہاں پر یہ بات بھی ہمیں بزرگوں سے ملی اور ہمیں اپنے شیوخ سے سیکھنے کو ملی، وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ تب حضرت جبرائیل فرما رہے تھے اقرا، پڑھیے، پھر حضرت جبرائیل نے کہا پڑھیے، حضرت جبرائیل نے بعد میں کہا اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یعنی میں نہیں پڑھا رہا، آپ کا رب پڑھا رہا ہے آپ کو، میں تو صرف وحی لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، پڑھا آپ کا رب رہا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ 5 آیتیں سورہ علق کی جو ہے وہ سب سے پہلے نازل ہوئی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا آدمی کو لہو کی پھٹکی سے، اقرا وربک الاکرم، اور پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم سے، علم الانسان ما لم یعلم، اور علم سکھایا وہ آدمی کو کہ جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ 5 آیتیں سورہ علق کی پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جو ہے حدیث کی کتب میں ہمیں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر مبارک کی طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپ کپی طاری تھی، یعنی کیفیت جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا جسم کپ کپا رہا تھا، اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں زملونی زملونی، آپ نے ان سے کہا زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل اڑایا، اور پھر آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان پر ڈر ہے، مجھے اپنی جان کو لے کر ڈر ہے، لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کو لے کر ڈر ہے۔ علامہ ابن جوزی نے یہاں پر ایک بات لکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس بات کا ڈر تھا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ جو میں نے معاملہ دیکھا سارا، ایک فرشتہ آیا میرے پاس، اس نے جو ہے وہ مجھے آ کر یہ خبر مطلب مجھ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور مجھے بتایا گیا کہ میں جو ہے وہ اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اور یہ سارا معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں دیکھا، فرشتے کا آنا، 5 آیتیں نازل ہونا۔ تو علامہ ابن جوزی نے یہ بات لکھی اپنی کتاب کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت خدیجہ سے یہ کہا نا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، وہ اس لیے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شیطانی عمل نہ ہو، یعنی یہ شیطان کی طرف سے نہ ہو، اور یہ بعد میں جب آپ کے پاس جو ہے وہ وحی کا سلسلہ بڑھتا رہا اور پھر آپ نے واضح نشانیاں دیکھی تو پھر یہ ڈر ختم ہو گیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے۔ یعنی شروع میں یہ تھا کہ حقیقتاً آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ شیطانی عمل دخل اس کے اندر ہو اور شیطانی عمل جو ہے وہ اس میں شامل ہو، اور یہ شیطان کی طرف سے معاذ اللہ جو ہے وہ کوئی جو ہے بہکانے کا ایک سلسلہ ہو، تو یہ ڈر تھا۔ لیکن ہمارے علماء نے لقد خشیت علی نفسی کی شرح یہ نہیں بیان کی، یہ تو علامہ ابن جوزی کا قول ہے اپنی جگہ پر، ہمارے علماء نے جو اس کی وجہ بیان کی ہے وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی واضح نشانیاں موجود تھیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، معجزات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہم نے پڑھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہے، مجھے فرشتے آ کر خبر دیتے تھے کہ جو ہے میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے۔ حضرت آمنہ کا ہم نے پڑھا کہ جب وہ فرماتی ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو زمین و آسمان جو ہے وہ روشن ہو گئے، اتنے روشن ہو گئے کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں تو اس کے بعد جو ہے وہ ایام رضاعت کے معاملات جو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھے، بالکل واضح تھے نا، یعنی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہونا، آپ کے سینے کو چاک کر کے کاٹ کر اس کو دھو کر دوبارہ لگانا، یہ سرکار نے خود دیکھا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب تشریف لائی آپ کے پاس تو سرکار سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو سرکار نے کہا 2 سفید کپڑوں میں لوگ آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ مجھے لٹایا، یعنی بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میرے سینے کو کاٹا، اور میرے سینے کو کاٹنے کے بعد جو ہے میرے سینے کو چاک کیا انہوں نے، اور اس میں سے جو ہے وہ دل کو نکالا، دھویا، دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ کر میرے سینے کو سی دیا۔ تو یہ ساری واضح نشانیاں موجود تھیں، ایسا ہی تھا۔ پھر آپ دیکھیں آگے اگر ہم بڑھتے ہیں یہاں سے تو پھر وہ بادل کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ دینا،
جو بحیرہ نے دیکھا اور ابو طالب کو بتایا، خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ فرشتے کو دیکھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سایہ دیے ہوئے تھا۔ تو یہاں ہمارے علماء نے یہ بات بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ یہ شیطانی عمل دخل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس بات کو جانتے تھے، کیونکہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں عبادتیں کی اس کے بدلے میں آپ کو نبوت ملی، بلکہ آپ پیدائشی نبی تھے، کیونکہ نبوت محنت سے حاصل نہیں ہوتی۔ نبوت جو ہے وہ محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہابی ہے۔ وہابی سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفتاً حاصل ہوئی، جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اسے نبی بنا کے بھیج دیا۔ نبوت کسب سے، کسب کہتے ہیں محنت کرنے کو، محنت سے کسب نبوت حاصل نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے، خود آپ کو بھی علم تھا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ اور دیگر صحابہ کی، وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لک النبوہ، کہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، یعنی کب آپ کو نبوت ملی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مفہوم حدیث ہے وہ ارشاد فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ حدیث مبارکہ پر ہم کلام کر چکے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وہ پتھر کہ جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے، میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی جب آپ کسی رستے سے گزرتے تو وہاں کے پتھر اور وہاں کے شجر آپ کو سلام کرتے تھے، آپ کو باقاعدہ آواز آتی تھی۔ تو آپ بتائیں جب یہ سارے سائنس موجود تھے اور جب ساری نشانیاں موجود تھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا ڈر کیسے ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا شیطانی عمل دخل ہے؟ بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر بالکل آپ کو یقین کامل تھا کہ یہ وحی کا سلسلہ رب کی طرف سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ یہاں پر علامہ ابن جوزی کا رد جو ہے وہ ہمارے علماء نے اس انداز میں بیان کیا کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ ان کی ایک وجہ جو توضیح تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ہمارے علماء کا جو زیادہ راجع اور زیادہ مناسب جو قول ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کیا۔ یہاں پر پھر ہمارے علماء سے سوال ہوا لقد خشیت علی نفسی کا کیا مطلب ہے؟ پھر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو فرمایا نا، حدیث بخاری کے الفاظ ہیں کہ میں اپنی جان سے، یعنی مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو ہمارے علماء نے یہ مثال کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہ بات تاکہ واضح طور پر سمجھ آ جائے۔ بلا تشبیہ تمثیل سمجھے دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جو بہت ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب بلا تشبیہ تمثیل ایک شخص ہے، ایسا ذمہ دار آدمی ہے جسے ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا ذمہ دار شخص ہے۔ تو ایسے ذمہ دار شخص کے حوالے سے آپ سمجھے کہ اگر اس کو جو ہے مسجد کی کمیٹی میں شامل کر لیا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ مسجد کی کمیٹی میں ہم آپ کو شامل کریں اور آپ کو ٹریجری بنائیں، لوگوں کا لگایا ہوا پیسہ جو لوگ بھروسہ کر کے دیں گے، اگر 1 روپیہ بھی آگے پیچھے ہو گیا تو میں کل بروز قیامت لوگوں کو بھی جواب دوں گا، رب کو بھی جواب دوں گا۔ تو وہ ڈرے گا اس بات سے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر آ گئی، کیا میں اس ذمہ داری کو پورا کر بھی سکوں گا، نہیں کر سکوں گا؟ اور پھر وہ بڑا ڈر کے جو ہے وہ اس ذمہ داری کو لے گا اور اس ذمہ داری کو اپنائے گا۔ بلا تشبیہ تمثیل سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے ذمہ دار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تھے، سب سے زیادہ ذمہ دار آپ ہی تھے۔ آپ سے زیادہ ذمہ دار کون تھا؟ اب باقاعدہ آپ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی، یعنی آپ نبی تو تھے لیکن اب بعثت ہو گئی، اب ذمہ داری باقاعدگی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو عطا کر دی گئی کہ آپ نے اس عرب کے ماحول میں اتر کر، کون سا عرب کا ماحول؟ جو ظلم و بربریت، گندگی، گناہ سے آلودہ ماحول تھا، ایسا عرب کا ماحول کہ جس میں شرک و بت پرستی، بچیوں کو زندہ دفن کرنا اور شراب نوشی اور سود اور جوا، یہ سارے گناہ کے کام عام تھے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کی طرف سے یہ باقاعدہ ذمہ داری دے دی گئی کہ آپ نے اس عرب کے ماحول میں اتر کر آپ نے ان کو تاریکی سے، اندھیرے سے، گناہ سے نیکی کی طرف، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لے کے جانا ہے۔ اب آپ دیکھیں سرکار کا یہ جو قول ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے دے دی گئی رب کی طرف سے، کیا میں یہ ذمہ داری اٹھا پاؤں گا یا نہیں اٹھا پاؤں گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب سمجھ آئی اس لقد خشیت علی نفسی کا مطلب؟ سمجھ آیا آپ کو؟ یہ ساری جو پیچھے تمہید میں نے باندھی اور یہ جو ساری بحث میں نے آپ کے سامنے چھیڑی، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ آپ کو لقد خشیت علی نفسی سمجھ آ جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذمہ دار کون، اور آپ سے زیادہ ذمہ داری کے فرائض کو بخوبی سر انجام دینے والا کون؟ آپ تو عرب کے ماحول کو جانتے تھے، عرب کا سارا ماحول اور ساری عرب کی گندگی اور سارے ان کے گناہ کے احوال آپ کے سامنے روشن تھے۔ اب رب کی طرف سے آپ کو کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ماحول میں آپ نے اتر کر لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کپ کپی تاری ہوئی کہ مجھے رب کی طرف سے ذمہ داری دی گئی۔ وہ رب ہے، آپ بندے ہیں اس کے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے،
اس کی طرف سے ذمہ داری دے دی گئی. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑاؤ، اور پھر آپ نے ان سے ذکر کیا کیونکہ آپ کی زوجہ ہیں اور آپ کی سب سے کلوزسٹ کمپینین اور سب سے زیادہ قریب جو آپ کے تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. سرکار نے ان سے کہا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ یہ رب کی طرف سے مجھے ذمہ داری دے دی گئی، میں ذمہ داری کو پورا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، اے خدیجہ مجھے ڈر ہے. آپ دیکھیں اس وقت ہماری ماں نے کیا کردار ادا کیا، اور ہماری ماں کے وہ الفاظ جو تاریخی الفاظ آپ نے سرکار سے ذکر کیے. آپ فرماتی ہیں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ اکبر، ایسے قیمتی الفاظ، غور سے سنیے گا، میں ترجمہ بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے. عربی اس لیے پڑھو کہ ہماری ماں کے قیمتی الفاظ ایسے ہیں کہ سونے کے پانی سے بھی لکھے جائیں نا اگر تو یہ کم ہے. یہ ان الفاظ کی قدر اس سونے کے پانی سے لکھے جانے کے باوجود بھی قدر پوری نہیں ہوگی جو آپ ہماری ماں نے جو الفاظ سرکار سے بیان کیے. فرماتی ہیں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اے اللہ کے رسول واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا. آپ ہماری ماں کی ذہانت دیکھیں، آپ خود دیکھیں. ابھی سرکار گھر میں تشریف لائے، ایک معاملہ بتایا، میرے پاس ایک فرشتہ، یعنی میں اس کو تھوڑا سا کھول رہا ہوں، وقت تھوڑا بھلے اوپر ہو لیکن یہ بات ہم سمجھے، کیونکہ میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ ہماری ماں کا کردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مکی دور کے اندر بہت عظیم ہے، اور یہ کردار کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ ہماری ماں فرماتی ہیں. آپ دیکھیں ایک عورت ہے آپ کے پاس، ان کے پاس ان کا شوہر آیا اور آ کر کہا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کر جو ہے مجھے رب کی طرف سے وحی لا کر دی، اور یہ 5 آیتیں مجھ پر نازل ہوئی، اور میں نے فرشتے کو دیکھا اور اس فرشتے نے مجھ سے بات کی، اور اس فرشتے نے مجھے اس رب کا پیغام لا کر دیا جس رب نے زمین و آسمان بنائی ہے. ہماری ماں نے کوئی سوال نہیں کیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیا سچ میں ایسا ہوا؟ یعنی تذبذب نہیں آیا، ڈاؤٹ نہیں آیا. آپ دیکھیں کہیں شک نہیں آیا ہماری ماں کے اس میں. کیوں؟ کیونکہ آپ خود پچھلے 15 سال سے سرکار کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. پچھلے 15 سال سے آپ سرکار کا مشاہدہ کر رہی تھی. ایک شخص ایک آدمی کو بلا تشویش سمجھانے کے لیے سب سے زیادہ جو ایک آدمی کو جانتی ہے نا وہ اس کی بیوی ہے. یعنی آدمی کو سب سے زیادہ کلوزلی جو جانتی ہے وہ اس کی بیوی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مرد پبلک میں کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن اس کی بیوی اس کی خلوت کی ساتھی ہوتی ہے، اس کی بیوی اس کے اکیلے پن کی ساتھی ہوتی ہے. جب وہ اکیلا ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں سے دور ہوتا ہے، اس وقت اس کی بیوی اسے مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے. اگر بیوی کسی شخص کی تعریف کر دے نا کہ ہاں یہ شوہر جو ہے میرا یہ اچھا ہے، تو اس تعریف کو قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ اس کی تعریف اس کی ظاہر کو دیکھ کر اور اس کی جلوت کو دیکھ کر نہیں کر رہی بلکہ وہ اس کی خلوت کو دیکھ کر رہی ہے کہ ہاں اگر یہ شخص سچا ہے نا باہر، یہ اگر نیک ہے، اگر لوگوں کا خیال کرنے والا ہے، تو ہاں یہ اگر بیوی کہہ دے کہ ہاں یہ ایسا ہے تو پھر انسان کہتا ہے ہاں اس کا مطلب یہ خلوت میں بھی ایسا ہوا، اس کا مطلب جب اس کی لوگوں کی نظریں اس پر نہیں ہوں گی نا تب بھی ایسا ہوگا. اب یہاں پر ہماری ماں جو 15 سال سے خاموشی سے دیکھ رہی ہیں حضور کو، جانتی ہیں، یعنی آپ کو علم تو ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، کچھ نہیں بولتی، صرف دیکھ رہی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہمارے علماء نے یہ بات لکھی کتابوں کے اندر کہ حضرت خدیجہ اتنی ذہین تھی کہ آپ کو یہ خبر پہنچی ہوئی تھی اور آپ کو اس بات کا علم تھا کہ عرب کے اندر ہی آخری نبی نے آنا ہے. اور جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو پیغام نکاح بھیجا اس کے پیچھے بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب آپ نے حضور علیہ السلام کا کردار دیکھا، آپ کی صداقت و امانت دیکھی، اور میسرہ نے جب آ کر خبر دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کی، آپ کی ڈیلنگز کی اور آپ کے تجارت کے طریقے کی جب خبر دی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ یہی ہے. کیونکہ اس دور میں، اتنے گناہ کے دور میں، اگر کوئی شخص ایسے پاک ہے گناہوں سے، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے. یعنی اتنے اوصاف اگر کسی کے اندر تو وہ نبی ہی ہو سکتا ہے. لیکن کچھ بولا نہیں زبان سے، کبھی خاموش رہی. اب آیا ہے وہ وقت، اب اقرار کرنے کا وقت آیا ہے. اور بخاری کے الفاظ کیا ہے؟ آپ فرماتی ہے واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. پہلے فرماتی ہے کلا، جب سرکار نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر ڈر ہے اور میں ڈرتا ہوں، اور جو ہے وہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرا، یعنی حضور علیہ السلام کا دل کب کبا رہا تھا، اور آپ فرمانے کہ مجھے خوف ہے، مجھے اپنی نفس پر خطرہ ہے، اپنی جان پر خطرہ ہے. تو آپ فرماتی ہے کلا، اے اللہ کے رسول ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ اکبر، کیا قیمتی جملے آپ نے فرمائے، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا.
کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ آگے کیا فرماتی ہیں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ۔ کیوں اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ کبھی شرمندہ کیوں نہیں کرے گا؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ، کیونکہ آپ تو رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کا پاس رکھنے والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اور صاف ذکر کر رہی ہیں سرکار کی شان بیان کر رہی ہیں، سرکار کی نعت بیان کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں اے اللہ کے رسول آپ تو وہ ہیں کہ جو رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور آگے فرماتی ہیں وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ تو ناداروں کے لیے کماتے ہیں، آپ تو اپنا پیسہ ان پر خرچ کرتے ہیں جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، جو فقراء ہیں، آپ کماتے ان کے لیے ہیں۔ آگے فرماتی ہے وَتَقْرِيُ الضَّيْفَ، اور آپ جو ہے مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔ آپ تو لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو آسانی دینے والے ہیں۔ یعنی اب آپ کو مفہوم اگر میں سمجھاؤں تو حضرت خدیجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یقین دلا رہی ہے کہ آپ ڈرے مت، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ہی کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ہی کرے گا۔ آپ تو غریبوں کا خیال کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، آپ تو ناداروں کے لیے کماتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یعنی وہ کوالٹیز جو اس دور میں ختم ہونے کے قریب تھی، کوئی مہمانوں کو نہیں پوچھتا تھا، کوئی رشتہ داروں کو نہیں پوچھتا تھا، کوئی صلہ رحمی نہیں کرتا تھا، اس دور میں آپ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری ماں اب اقرار کر رہی ہے 15 سال بعد، 15 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشاہدہ کر کے اب اقرار کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ یہ باتیں تو ساری واضح۔ اب آپ دیکھیں مفہوم اس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا ہوگا کہ اے خدیجہ تم نے کبھی کچھ کہا تو نہیں؟ تو حضرت خدیجہ نے بھی جواب دیا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی تو کچھ نہیں کہا تھا۔ یعنی اے خدیجہ تم اب اس بات کا اقرار کر رہی ہو، تم نے پہلے تو کبھی نہیں کہا کچھ؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ نے بھی تو کچھ نہیں کہا تھا، اب آپ نے بھی کہہ دیا کہ رب کی طرف سے وحی آ گئی، تو میں بھی کہتی ہوں کہ میں تو یہ ساری باتیں پہلے ہی مشاہدہ کر چکی تھی۔ آپ دیکھیں کتنی عظیم خاتون، اتنی عظیم خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری مائیں بہنیں ان کے قدموں پر قربان، ایسی عظیم خاتون کہ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑی نہیں آپ۔ اور یہاں یہ جو ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اس وقت بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں، آپ کو اشور کر رہی ہیں اور آپ کو بتا رہی ہیں کہ نہیں آپ ڈرے مت، آپ خوف زدہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے کا ذکر بعد میں کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے بعد بھی آپ یہ بات کہتے اور برملا اظہار کرتے کہ خدیجہ وہ عظیم خاتون تھی کہ مجھ پر تب ایمان لے کر آئی جب کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ سب سے پہلے آپ ایمان لے کر آئیے نا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ وہ تھی کہ جو مجھ پر تب ایمان لے کر آئی تھی جب کوئی نہیں لے کر آیا تھا، اور اس نے میرا یقین تب کیا تھا جب کسی نے میرا یقین نہیں کیا تھا۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور بہت زیادہ، یعنی ایک شادی شدہ جوڑے کے لیے، جو نیا شادی شدہ جوڑا بننے جا رہا ہو یا جس کی نئی شادی ہو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے واقعات کو ضرور پڑھیں۔ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑے کو ہونا کس طرح چاہیے، اور آپس میں مودت و محبت کیسی ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی آپ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، اور اتنا ذکر بھی کرتے تھے اور خیال اتنا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ کی جو بہنیں اور حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں اور حضرت خدیجہ کے جو رشتہ دار تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے وصال کے بعد ان کے گھر پہ تحائف اور ان کے گھر پہ جو ہے وہ کھانا وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ یعنی کتنا پاس، کتنا خیال، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی۔ جس سال آپ کا وصال ہوا ہے حضرت خدیجہ کا، اس سال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غم کا سال کہا، عام الحزن۔ آپ نے کہا یہ غم کا سال ہے، کیوں؟ پوچھا گیا کیوں؟ کہا یہ غم کا سال اس لیے کہ اس سال میری اس بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ آپ دیکھیں یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ بخاری کی حدیث ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، بڑے اہم ان کا کردار اس وقت رہا، ورقہ بن نوفل،
یہ حضور علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچازاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل. عبرانی زبان کو جانتے تھے اور انجیل کے پڑھنے والے تھے اور جو ہے بڑے نالجبل اور بہت علم رکھتے تھے. انہوں نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سرکار علیہ السلام کو لے کر گئی اور سرکار علیہ السلام نے ان کو بتایا جو ساری باتیں انہوں نے دیکھی، یعنی جو فرشتے کا آنا اور ساری باتیں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھی، تو وہ ساری باتیں جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے ان کو بتائی. اور پھر ورقہ بن نوفل سرکار علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ھذا الناموس، یہ وہی ناموس ہے. ناموس کا مطلب پیغام پہنچانے والا فرشتہ. ھذا الناموس، یہ وہی ناموس ہے. الذی نزل اللہ علی موسیٰ، جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر بھی نازل کیا تھا، کیونکہ وہ کافی علم رکھتے تھے. تو انہوں نے سرکار علیہ السلام کو کنفرم کیا آپ کی بات کو کہ جو فرشتہ آپ کے پاس آئے وہی فرشتہ ہے جسے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا. اب آگے فرماتے ہیں یا لیتنی فیہا جزعا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش کہ میں وہ وقت پاؤں، کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں، اور کاش کہ میں اس وقت جوان ہوں، اور کاش کہ میں وہ وقت پاؤں کہ جب آپ اعلان نبوت کریں اور آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا او مخرجیہم، کہ مجھ کو نکالنے والا ہے، یعنی کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب مجھے نکال دیا جائے گا مکہ سے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا نعم، بالکل ایسا ہی ہوگا. لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، اور آگے ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جو شخص بھی آپ جیسا پیغام لے کر آیا اس سے دشمنی رکھی گئی. یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جتنے انبیاء آپ سے پہلے آئے، یعنی اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جتنے انبیاء آپ سے پہلے آئے ان سب پر سارے لوگ تھوڑی ایمان لے کر آئے تھے، ان کے بھی دشمن تھے، کچھ ایمان لے کر آئے، کچھ نے دشمنی رکھی. اور آگے فرماتے ہیں وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُوَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَهُ أَن تُوَفِّيَ وَفَطَرَ الْوَحْيِ، کہ آگے ورقہ بن نوفل کہتے ہیں جس طرح کا آپ پیغام لے کر آئے تو دشمنی تو لوگ آپ سے رکھیں گے، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ ملا تو میں آپ کی بہت مدد کروں گا اور قوی مدد کروں گا. لیکن ورقہ بن نوفل، حدیث بخاری کے الفاظ ہیں کہ ثم لم ينشب ورقہ، اس کے بعد ورقہ بن نوفل زیادہ دن زندہ نہیں رہے، اور ورقہ بن نوفل جو ہے ان کی وفات ہو گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ وقت تک رک گیا. یعنی یہاں پر یہ کہنا ورقہ بن نوفل کا کہ میں اگر جوان ہوں، کاش کہ میں جوان ہوں اس وقت، یا کاش میں زندہ ہوں اس وقت کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے تو میں آپ کی مدد کروں گا، اور کاش کہ میں وہ وقت پاؤں تو میں آپ کی مدد کروں. تو ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ نے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے. یعنی ورقہ بن نوفل ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ ایک سوال یہ ہوا. جب ورقہ بن نوفل کنفرم کر رہے ہیں کہ ہاں یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء پر بھی یہ بھیجا گیا، اور پھر ورقہ بن نوفل یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ میں اگر آپ کا وقت پاؤں اور آپ کے قوم جب آپ کو نکال رہی ہو تو میں آپ کی بہت مدد کروں گا، یعنی ایمان کے ساتھ ہی ان کی مراد تو یہی ہے کہ ایمان لا کر مدد کروں گا. کاش کہ میں آپ کا وقت پاؤں، کاش کہ میں آپ کی مدد کرنے کا حصہ پاؤں. اور ان کی عمر بہت زیادہ ورقہ بن نوفل کی ہو چکی تھی اس وقت، لیکن ان کا انتقال ہو گیا. تو اس کی علماء نے یہ وجہ بیان کی کہ فرماتے ہیں، اور اہل سیر نے یہ بات لکھی کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ابھی سے وحی کی ابتدا ہوئی ہے. ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کی طرف سے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اب آپ نے نکل کر تبلیغ کرنی ہے، یعنی ابھی تبلیغ کا حکم نہیں دیا، ابھی لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کا حکم نہیں دیا گیا، ابھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جائیں اور لوگوں کو تبلیغ اسلام کریں، لوگ ایمان لے کر آئیں. اس وجہ سے ورقہ بن نوفل کا یہاں ایمان لانے کا کوئی بات ایمان لانے کے حوالے سے موجود نہیں، کیونکہ ابھی وہ سلسلہ ہی شروع نہیں ہوا رب کی طرف سے، ابھی اس کی اجازت ہی نہیں ملی. اور ہمارے علماء سے جب سوال ہوا کہ ورقہ بن نوفل کیا جنت میں ہے، اور حدیث بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے، تو کہا کہ ہاں ورقہ بن نوفل جنت میں ہے، کیونکہ وہ صاحب ایمان تھے اور صحیح مذہب پر کے یقین رکھنے والے تھے. اور ورقہ بن نوفل جو ہے وہ اگر عیسائیت کی طرف بھی، یعنی انجیل کے پڑھنے والے تھے جسے بائبل کہتے ہیں، اگر وہ پڑھنے والے بھی تھے تو وہ تثلیث کا عقیدہ، یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، بلکہ جو بالکل خالص دین تھا اور جو صحیح رب کی تعلیمات تھی اس پر یقین رکھنے والے تھے. تو ہمارے پاس اس حوالے سے دلائل موجود ہیں کہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ صاحب ایمان تھے.
اور ان کا اظہار خود یہاں پر انہوں نے کیا کہ اگر میں آپ کا وقت پاؤں، جب آپ کے لوگ آپ کو نکال رہے ہو یا جب آپ اعلان نبوت فرمائیں اور تبلیغ اسلام کریں تو میں جو ہے وہ آپ کا ساتھ دوں اور آپ کے ساتھ کھڑا رہوں. اور پھر یہ سلسلہ ہوا کہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ کچھ عرصے تک جو ہے وہ یہاں پر رک گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کچھ عرصے تک آپ پر وحی نہیں آئی، اور وحی آنے کے بعد جو ہے پھر کچھ عرصے بعد آپ پر جو ہے وہ وحی کا سلسلہ ہوا. اور ایک اور جگہ پر جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ اور بھی ہمیں یہ روایات ملتی ہے ورقہ بن نوفل کے حوالے سے کہ ہمارے علماء نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسر شارحین نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی کہ اس حدیث کا ظاہر، یعنی بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ظاہر یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کر لیا تھا. یعنی ظاہر تو یہ سمجھ آتا ہے آپ کا وقت پاؤں، آپ کا زمانہ پاؤں، آپ کی مدد کروں، تو اقرار کر لیا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے فوت ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس سے پہلے فوت ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. اور ہمارے علماء نے پھر یہ بات لکھی پس ورقہ بن نوفل کا حال بحیرہ راہب کی طرح ہے. وہ بحیرہ راہب جس نے 12 سال کی عمر میں حضور کو پہچان لیا تھا اور ابو طالب کو کہا تھا کہ اس بچے کو لے جائیں، ورقہ بن نوفل ان کی طرح ہے. اب یہ بات ہے کہ ورقہ بن نوفل صحابی ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی ہمارے علماء کے درمیان اور شارحین کے درمیان اور ائمہ دین کے درمیان جو ہے بحث ہوئی کہ ورقہ بن نوفل کے صحابی ہیں یا نہیں. عمر بن شرحبیل تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی گزرے عمر بن شرحبیل. وہ فرماتے ہیں، پورے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، جو میں نے ابھی ذکر کیا. یہ شرحبیل جو عمر بن شرحبیل جو ہے یہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں کرے گا ایسا، بس اللہ کی قسم آپ امانوں کو ادا کرتے ہیں. اور پوری وہ جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی وہ بیان کیا. پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو ورقہ بن نوفل نے سرکار، یعنی یہ واقعہ الگ طرز میں، واقعہ ایک ہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. عمر بن شرحبیل جو تابعی بزرگ ہیں وہ الگ طرز میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو. انہوں نے سرکار کو یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ آپ کو بشارت ہو، آپ کو خوشخبری ہو. اور ورقہ بن نوفل کے یہ الفاظ جو ہے دلائل النبوہ میں علامہ بہقی نے نقل کیے تابعی عمر بن شرحبیل سے. وہ کہتے ہیں ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں کہ جس کی ابن مریم نے بشارت دی تھی. قرآن میں آیا نا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی اپنے قوم کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے من بعد اسمہ احمد، ایسے نبی کی کہ جو ان کے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. ورقہ بن نوفل کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نبی کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی جن کا نام احمد ہوگا وہ آپ ہی ہیں. آپ دیکھیں یہ ورقہ بن نوفل کا قول بھی ہمیں ملتا ہے. اور بے شک آپ کے پاس ناموس موسیٰ کی مثل ہے، یعنی جو آپ کے پاس پیغام لے کر آیا وہ وہی ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا. اور بے شک آپ نبی مرسل ہیں، اور بے شک چند دنوں کے بعد آپ کو جہاد کرنے کا حکم دیا جائے گا. اور اگر اس زمانے نے مجھے پا لیا تو میں ضرور آپ کے ساتھ جہاد کروں گا، میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور پھر وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں نے آپ کو کہا نا ذکر کیا، حدیث میں موجود ہے ہمارے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا، جنت میں دیکھا، اس پر ریشم کا لباس تھا، کیونکہ وہ مجھ پر یعنی بحیرہ راہب کے حوالے سے سرکار نے کہا کہ میں نے اس کو جنت میں دیکھا اور اس پر ریشم کا لباس تھا اور وہ مجھ پر ایمان لایا تھا اور اس نے میری تصدیق کی تھی. اور ایک اور جگہ پر جو میں نے بات ذکر کی کہ بحیرہ راہب کی ہی مثل جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کا معاملہ بھی ہوا. اور ہمارے پاس اس حوالے سے بھی دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کیے. ورقہ بن نوفل کے صحابی ہونے میں جو ہے وہ بالکل ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابی ہیں یا نہیں، اس حوالے سے اختلاف ہمارے علماء نے کیا کتابوں کے اندر. البتہ وہ ورقہ بن نوفل کے حوالے سے یہ بات تو کتابوں میں ملتی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے اور صاحب ایمان تھے. امام بزار نے اور امام احمد نے، یعنی امام احمد بن حنبل نے اور امام بزار نے، دو امام گزرے ہمارے بڑے. یہ آخری روایت اس پر ہم اختتام کرتے ہیں. انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھا، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہ وہ ایمان والے ہیں یا نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات کے بعد پوچھا. تو سرکار نے ان سے کہا کہ میں نے ان کو سفید لباس میں دیکھا ہے، یعنی میں نے ورقہ بن نوفل کو سفید لباس میں دیکھا ہے. اور پھر خود سرکار فرماتے میرا گمان ہے کہ اگر وہ اہل دوزخ میں سے ہوتے تو ان پر سفید لباس نہ ہوتا، کیونکہ دوزخیوں کا لباس سفید نہیں ہے.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ یہاں پر بیان فرما دیا، اور امام احمد بن حنبل بھی اس حدیث کو لے کر آئے، مسند عبد الرزاق میں بھی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے، المستدرک میں بھی حدیث مبارکہ ہے، الاصابہ میں بھی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی حدیث بہت ساری کتب میں آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ نے جب سوال کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات بیان فرمائی کہ سرکار نے ان سے بیان فرمائی کہ میں نے ان کو سفید لباس میں دیکھا، اور میرا گمان یہ ہے کہ اگر سفید لباس میں وہ ہیں تو اس کا مطلب وہ اہل دوزخ میں سے نہیں ہے، تو اگر اہل دوزخ میں سے نہیں ہے تو پھر اہل جنت میں سے وہ ہوئے۔ اور یہی ہمارے علماء کا مسلم اصول جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے حوالے سے ہمیں کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کے بعد جو وحی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، سورہ مدثر کی جو آیت نازل ہوئی، اب یہاں سے جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ اعلان نبوت، اب یہاں سے دعوت اللہ کہ تبلیغ اسلام اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینا یہاں سے فرض ہوتا ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے کی وہ ساری بحث ہم نے ورقہ بن نوفل کے حوالے سے کی، اور ورقہ بن نوفل کا انتقال جو ہے اس ریویلیشن سے اور اس وحی سے پہلے ہو چکا تھا۔ یہ ساری آج کی جو ہے وہ تعمیر کعبہ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پہلی وحی کے حوالے سے جو ابتدائی اور ضروری بحث جس میں ہم نے ما انا بقاری ان کے الفاظ کے حوالے سے جو پڑھا کہ اس کا صحیح اور درست ترجمہ یہ ہے کہ میں نہیں پڑھتا، اور اس کی توجیہ بھی میں نے آپ کو ایک جو توجیہ ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فوراً کیوں نہیں پڑھا، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ مسلم ہمارے یہ اصول ہے اور یہ قاعدہ ہے، اور یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروریات دین میں سے یہ مسئلہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اور اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ آگے نشست میں پڑھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل جو ہے وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں یہ ضمناً آخر میں کہ آپ کا مہینہ مبارک بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کی بھی سعادت انشاءاللہ آنے والی نشست میں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کیا مقام و مرتبہ آپ کو دیا۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر مکی دور کے ابتدائی حالات، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مکہ میں پریشانیوں کا سامنا کیا، اور جو آپ نے تبلیغ اسلام جو شروع کیا اور پھر کیا پریشانی آئی، انشاءاللہ وہ مکی زندگی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس کو کافی حد تک جو ہے اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت، اور پھر جو ہے وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو واقعات ہوئے انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے۔ بہت اہم ترین گفتگو ہے اور بہت ضروری گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہمارے لیے اور اس ذکر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی کوئی جملہ ادا کرنے میں دوران بیان ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اور اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔